حدیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دعا سے زیادہ عزت، عظمت، شان اور مقام والی چیز اور دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اللہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اور کیسا غصہ آتا ہے اور پھر اس غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں، وہ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت میں نے بتا دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا۔ تو جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہماری عادت یہ ہے جو ہم سے مانگے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بھی ہم مانگتے اپنوں سے ہی ہیں، انہی سے ہی مانگتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے مانگنے کی ہمیں جو وسعت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ جو ذات مانگنے سے خوش ہوتی ہے، جو مانگنے سے ناراض ہیں، انہی کے در پہ ہم جاتے ہیں، چونکہ ذلت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ بھلا کبھی ہم نے ساری رات اٹھ کر کے، یہ چلو ساری رات نہ صحیح، رات کے آخری پہر میں سحری کے وقت میں کبھی اٹھ کر کے اللہ سے مانگا ہے؟ کبھی نہیں۔ توفیق ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی ذلت، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کو۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت وہ نماز ہے، اس لیے کہ نماز میں انتہا درجے کی عاجزی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب بندہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے سرنڈر۔ پولیس مقابلہ ہو جائے چوروں کا تو پولیس کیا کہتی ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دو۔ چور اگر کوئی حلالی ماں کے ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں، مر جائیں گے مگر ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حلالی دودھ حلالی ماں کا پیا ہے، بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے کیسے بے ایمان تھے جو ہے نا وہ ہار مان کے آگے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے مگر ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ذلت ہے، اس میں رسوائی ہے۔ اور اگر کوئی چائنا کا بنایا ہوا چور ہے، چائنا کا بنایا ہوا کوئی چور ہے تو وہ تو پھر فوراً ہاتھ کھڑے کر دے گا، ٹھیک ہے بھائی، جان بچے عزت سے آن جان والی شے ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یوں ہاتھ اٹھانا یہ انتہائی عاجزی، ذلت اور انکساری کی بات ہے۔ اچھا، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھو بھائی، یہ بھی عاجزی کی، انتہائی ذلت کی، انتہائی انکساری کی حالت اور کیفیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انداز میں غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس حالت اور اس کیفیت میں یوں ہاتھ باندھ کر، یہ بھی عاجزی، ذلت اور انکساری اور بے بسی اور بے سہارگی کا وہ ایک اشارہ ہے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم تو عاجز ہیں، کمزور ہیں، ناقص ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت، کوئی طاقت، کچھ بھی نہیں ہے، تیرے سامنے یہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، خالی ہاتھ تجھے دکھا دیے، اب یہ ہاتھ بند گئے ہیں، ہم نے باندھ لیے۔ یا اللہ تو جو حکم میرے کندھوں پہ ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، میں تیرا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں۔ یہ بھی انتہائی ذلت، عاجزی اور انکساری۔ یا اللہ اگر تو ابھی بھی راضی نہیں ہوا تو یہ لے، میں نے کمر جھکا دی، رکوع میں چلے گئے، میں نے آدھا دھڑ اپنا جھکا دیا۔ یہ بھی انتہائی ذلت اور عاجزی کی بات ہے، کسی کے سامنے جھک جانا۔ اور آدھے جھکے ہیں، یا اللہ اگر تو ابھی بھی راضی نہیں ہوا تو یہ لے، میں نے جو تھوڑا سا فاصلہ تھا نا زمین کا اور میری پیشانی کا، زمین کو انتہائی
نچلی چیز سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، خاک سمجھا جاتا ہے، اور میں اپنی پیشانی کو سب سے عظیم ترین چیز سمجھتا ہوں، اور تو نے بنایا ہے، میں اپنی عظیم ترین چیز جسے ہم مٹی خاک، جسے ہم حقیر ترین سمجھتے ہیں، اس پہ رکھ رہا ہوں۔ یہ انتہا ہے عاجزی، ذلت اور انکساری کی، لیکن ایک انتہا اس سے اور آگے بھی ہے، اور وہ انتہا یہی دعا ہے۔ آدمی یہ سارے کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتا، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتا اگر غیرت مند ہو تو۔ کوئی بے غیرت تو اس کا تو کیا نہیں کچھ اور ہے، غیرت مند آدمی ہو جان دے دیتا ہے، گردن کٹوا دیتا ہے، مگر دست سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتا۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ، پہلے تو اپنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا، اب کہتے ہیں اللہ تیرا محتاج ہو، تیرا محتاج ہو اور کسی کا محتاج نہیں۔ تو عبادت کا معنی ہے انتہا درجے کی ذلت اور رسوائی اور عاجزی کا اظہار کرنا، اختیار کرنا، اور دعا میں بھی انتہا درجے کی ذلت، عاجزی اور انکساری ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز ہے کہ اللہ نے عبادت میں دعا کو رکھ دیا، ہر عبادت میں اللہ نے دعا کو رکھ دیا۔ سب سے بڑی عبادت یہی نماز ہے نا، اس نماز کا آغاز بھی دعا سے ہے، اس نماز کا اختتام بھی دعا پر ہے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تمہید ہے، دعا کی تمہید ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ سے میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا مراسیوں کو، جب کسی کی شادی پہ جاتے ہیں نا تو پوچھ دے رہے ہاں بھائی دلہے دا نام کیے، دلہے دے پیو دا نام کیے، کو 2 4 5 ڈوڑے شوڑے سنائیں گے اس دلہے کی تعریف میں، اس کے باپ کی تعریف میں۔ ان کو پتہ ہے کچھ تعریف کریں گے تو پھر ہی کچھ ملے گا، وگرنہ کچھ نہیں ملنا۔ اللہ اکبر، کچھ تعریف کرتے ہیں، دلہا بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کا باپ بھی خوش ہو جاتا ہے، پیسے ان کے اوپر نچھاور کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو مال دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا رواج ہے۔ تو یہاں اللہ نے بھی ہمیں یہی طریقہ سمجھایا۔ سورہ فاتحہ میں آغاز ہو رہا ہے نماز کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے بندے اتنی تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ یہ ساری تعریفیں اس لیے کی ہیں کہ تجھ سے کچھ لینا چاہتا ہوں، تیرے دربار میں آ کے کھڑا ہوں، تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے وہ سوال کیا ہے؟ یہ اللہ سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ میں ان لوگوں کے راستے کا سوال کر رہا ہوں جن پر تو نے انعام کیا۔ تو آج تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون سے؟ یا کبھی ہم نے جرت کی ہے، جسارت کی ہے کہ ہم ہر نماز کے آغاز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ کن کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں؟ ابو جہل کا راستہ ہے، عتبہ کا راستہ ہے، شیبہ کا راستہ ہے، فرعون کا راستہ ہے، نمرود کا راستہ ہے، حامان کا راستہ ہے، قارون کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے خود بتایا
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، جن لوگوں پر میں نے انعام کیا وہ انعام یافتہ لوگ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ایک لمبا عنوان ہے، لمبی طویل گفتگو ہے، ایک بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوئے، ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے، جو جہنم کے مستحق ٹھہرے، جو تیرے گستاخ بنے، جو تیرے دشمن بنے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اب وہ کون ہے؟ اب مصیبت یہ ہے نا، ہماری نماز ادھوری اسی لیے، ہماری نماز ناقص اسی لیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، گناہوں سے روکتی ہے، مگر ہم تو پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے، ماتھا رگڑ رگڑ کے 80 سال کی زندگی گزار دی، اب قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، ہماری نماز ہمیں تو نہیں روکتی۔ بھئی کیسے روکیں؟ کیسے روکیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا کہہ رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم مانگ تو رہے ہیں، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، مگر پتہ نہیں ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون سے۔ کیا اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتارے گا جو ہماری انگلی پکڑ کے کہے گا بھئی ادھر چلے ہیں انعام یافتہ لوگ، ادھر چلو؟ نہیں، ہمیں خود محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اللہ سے پوچھنا ہوگا، قرآن سے پوچھنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں۔ اور آگے ہم کہتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوئے، جو گمراہ، ان کے راستے پر نہ چلانا، وہ کون ہے؟ مفسرین کرام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مصداق یہود و نصارہ کو لکھا ہے۔ یہود و نصارہ کو لکھا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مصداق عیسائی اور یہودی ہیں۔ اب میں ترجمہ اس کا دوسرے انداز میں کرنے لگا ہوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، عیسائیوں کے راستے پہ مت چلا، یہودیوں کے راستے پر مت چلا۔ سر یہودیوں کے مطابق گھڑا ہوا ہے، لباس یہودیوں اور عیسائیوں کا پہنا ہوا ہے، رہن سہن یہودیوں جیسا ہے، خوشی غمی سب کچھ یہودیوں جیسا ہے، اور اللہ سے مانگ کیا رہے؟ یا اللہ انبیاء کے راستے پر چلا۔ شرم نہیں آتی؟ اسی لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہہ کچھ اور رہے، کر کچھ اور رہے، سر منڈوایا بنوایا یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کے مطابق، لباس پہنا ہوا ہے یہودیوں اور عیسائیوں والا، کرتوت سارے میرے یہودیوں اور عیسائیوں والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے منافقت اور بدماشی کر کے اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ انبیاء کے راستے پہ چلا دے، شہداء کے راستے پہ چلا دے، صدیقین کے راستے پہ چلا دے، صالحین کے راستے پہ چلا دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے گوجرانوالہ سے پشاور کی گاڑی پہ بیٹھ گیا ہوں، یا اللہ مجھے جلدی لاہور پہنچا دے، یا اللہ مجھے جلدی لاہور پہنچا دے، میں دنیا کے آخری کنارے تک تو پہنچ سکتا ہوں مگر کبھی لاہور نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل اسی طرح جو ہماری حالت اور کیفیت ہے، اگر ہمارا رہن سہن، ہمارا لین دین، معاملات، تعلقات، ہمارا چہرہ، ہمارا سر، ہمارا جسم، وجود، ہمارا لباس، یہ ساری چیزیں اگر یہود و نصارہ کے مطابق ہیں تو پھر دن میں 5 نہیں 50 نمازیں پڑھ کر کے 50 دفعہ نہیں 50,000 دفعہ بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ کی قسم کبھی بھی ہم اس راستے پہ نہیں چل سکتے۔ یہ کب چلیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کا راستہ کون سا ہے اور ان لوگوں کے راستے کی طرف ہم چلنے کی کوشش بھی کریں گے۔ بہرحال الدعاء مخ العبادہ، یہاں سے بات ادھر نکل گئی۔ اہم ترین عبادت وہ نماز کی ہے۔ نماز کا آغاز بھی دعا سے
اور اختتام بھی دعا میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ حج کی عبادت دیکھیں آپ، مزدلفہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، منی جانا ہے، فرض نمازیں پڑھنی، اس کے علاوہ سارا وقت دعاؤں میں لگانا ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیں، سحری کا وقت ہے، اللہ نے دعا کی قبولیت کا وقت بنا دیا ہے۔ سحری کے وقت ہم نے سحری کرنی ہے، 7 دعائیں مانگنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، سمجھایا، سکھایا کہ یہ ایسا مبارک وقت ہے، اس وقت میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اس کی ابتدا بھی دعاؤں کی قبولیت سے اور اس کا اختتام بھی دعاؤں کی قبولیت پر۔ اور بھی جتنی عبادات ہیں، ایک ایک عبادت کو اٹھا کر دیکھیں تو دعا اس عبادت میں نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن ہم مغز کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم دعائیں مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر سوال یہ ہوتا ہے، اگلی بات، دعا کی شرائط آداب کیا ہے اور ہماری دعائیں مردود کیوں ہو جاتی ہیں؟ وقت چونکہ ختم ہو گیا، 2-4 لفظوں میں بس یہ بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اکثر ساتھی اب کہتے ہوں گے کہ جی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں مگر قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ہر چیز کے حصول کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کچھ شرائط، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں نے اگر کسی سے 10 روپے بھی لینے ہیں نا، تو اگر اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھوں گا، اس کی وصولی کے شرائط کا لحاظ نہیں رکھوں گا تو مجھے کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ ہاں، ان آداب کو، ان شرائط کو سامنے رکھ کر کے پھر لوں، 10 روپے نہیں 10,000 بھی مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا یہ حلال ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فانا یستجاب لہ۔ ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا پہننا حرام کا، کہاں ان کی دعائیں قبول ہو؟ پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا یہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ حرام کا ہے، کعبے کے اندر الٹے لٹک کر کے بھی اللہ سے مانگے، کبھی بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے توجہ، انہماک اور حضور قلب کے ساتھ مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ نے میری یہ دعا ضرور قبول کرنی ہے۔ لیکن ہم تو ایسے زمزم کے دھوئے ہوئے ہیں کہ ہم اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ نے میری تو قبول کرنی ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارا یہی عادت بن چکی ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل میں یہی بات ہوتی ہے، اللہ نے قبول کرنی تو ہے کوئی نہیں، لمبی چوڑی دعائیں کیوں مانگیں؟ ذہن یہی بن چکا ہے کہ اللہ نے ہماری تو قبول کرنی کوئی نہیں ہے۔ بعض بدبخت تو یہ جملہ بھی دہراتے ہیں کہ ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں۔ یہ کفریہ جملہ ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ ظالم ہے۔ اب جو بندہ یہ کہے اللہ ظالم ہے، وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتے، کوئی سنانے کے لیے آئے تو صحیح، حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کوئی مانگے تو صحیح اللہ سے۔ آج میں شفیع سے اگر بے توجہی کے ساتھ کوئی بات مانگتا ہوں، کوئی چیز مانگتا ہوں، اگرچہ یہ میرا معتقد ہے، میرا نمازی ہے، میرا شاگرد ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن یہ بھی میری بے توجہی کے ساتھ سوال کرنے پر مجھے نہیں دے گا۔ کیوں بھائی؟ مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے مانگا کیسے جاتا ہے، کوئی چیز لی کیسے جاتی ہے، اور وہ اتنی عظیم ذات۔ ہم کہتے ہیں بس جیسا ٹوٹا پھوٹا بوتھا لے کر ہم اللہ کے حضور آئیں، اللہ ہمیں دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال یوں بھی ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مانگا بعین ہی وہی اللہ دے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، اللہ اس سے کوئی بہتر چیز دے دے۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو فلاں چیز مانگی تھی اور وہ نہیں ملی، لگتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس سے بہتر چیز مل گئی۔ اچھا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ چیز ملتی ہے، نہ اس سے بہتر ملتی ہے، بلکہ اس دعا کی برکت سے اللہ مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اب ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا اس بات کی طرف۔ اچھا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو سنبھال کے آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن
جب یہ دعائیں جو بندے کے لیے اللہ نے سنبھال کے وہاں رکھ لیں، دنیا میں ان کا ثمرہ اور نتیجہ عطا نہیں کیا، کل قیامت کے دن جب اللہ اس کو اس کا ثمرہ، نتیجہ، انعام ان دعاؤں کا دیں گے تو یہ بندہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہوتی، آج مجھے انعام ملتا۔ اس وقت یہ خواہش کرے گا۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ میری زبان جو ہے نا منہ میں بعد میں اندر جائے، ہونٹ میرے ان کی حرکت بعد میں رکے، دعا پہلے قبول ہو جائے۔ اور یہ بات بھی دعا کی عدم قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو مگر جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو۔ اب رانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے بھی سولر کے لیے ایک پلیٹ کے لیے دیا، دوسری پلیٹ کے لیے بھی تو میں ہونے کٹ دے، ایک کہتے چل جا مولوی خسمت سر کا کوئی نہیں ہے میں نہیں دینے۔ جب یوں آدمی کو جلد بازی مچاتا ہے کرتا ہے تو رانا صاحب نہیں دیتے، اللہ کہاں سے دے گا؟ تو بہرحال دعا کی اہمیت، دعا کا مطلب، معنی، مفہوم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کے آداب و شرائط اور پھر اس کی قبولیت کی صورتیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ